محکمہ جنگلات میں میرا یہ تیسرا سال تھا۔ میری قسمت زور پر تھی کہ مجھے اپنے ہی شہر کا ڈویژن مل گیا تھا۔ شہر کے اطراف میں جو جنگلات تھے ان میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے قصبے بسے ہوئے تھے۔ قصبے کیا کچے مکانات پر مشتمل چھوٹی چھوٹی بستیاں بسی ہوئی تھیں۔ جنگلات قریب ہونے کی وجہ سے جنگلی جانور اور درندے ان میں شیر، چیتے اور بھیڑیا بھی شامل تھے۔ اکثر ان بستیوں میں آ جاتے آس پاس کے کھیتوں میں پناہ لے لیتے اور بستی والوں کو نقصان پہنچاتی۔ ایسے ہی جانوروں کو جال میں پکڑ کر بستی سے دور جنگلات میں چھوڑ دینا، جانور آدم خور ہو تو اسے گولی مار دینا میری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کام کے لیے 4-5 لوگوں پر مشتمل ہماری ایک ٹیم ہوتی تھی جو یہ فرائض انجام دیتی تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان دنوں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میری پوری ٹیم سکون اور اطمینان سے رمضان کی عبادات کا لطف اٹھا رہی تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ کر بس آفس میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ٹرانسفارمر پر کچھ اشارات موصول ہونے لگے۔ میرے شہر سے 65 کلومیٹر دور ڈونگری نام کی ایک بستی میں کسی آدم خور درندے نے کوہرام مچا رکھا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بستی میں آ کر شکار کر رہا تھا۔ وہ بستی کے پالتو مویشیوں پر حملہ کرتا۔ اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ دن دھاڑے بستی میں گھس کر کھیلتے بچوں پر حملہ کر دیتا، کھیت میں کام کرتے کسانوں پر حملہ کر دیتا، جس میں ایک کسان کافی زخمی ہو گیا۔ اس خبر کے ملتے ہی میں اور میری ٹیم فوراً وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہمیں اوپر سے آرڈر ملے تھے کہ اس درندے کو گولی مار دینی ہے، کیونکہ اس کے منہ انسانی خون لگ چکا تھا۔ وہ اب آدم خور کی گنتی میں آ چکا تھا۔ ہم لوگ مکمل تیاری کے ساتھ اس بستی میں پہنچ گئے۔ چھوٹی سی بستی تھی، ڈونگری پہاڑوں کے بیچ بسی ہوئی، آس پاس ہرے بھرے لہلہاتے کھیت۔ بستی کے قریب ہی پہاڑ سے بہتی ہوئی ندی، ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے لبریز، اور 30-32 کچے مکانات پر مشتمل چھوٹی سی بستی۔ ویسے ہی یہاں کے لوگ شہری زندگی سے دور، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ، جنہیں نہ مذہب پتہ تھا نہ ذات پات، جس کے ساتھ مل جاتے ویسے ہو جاتے، کسی سے کوئی بیر نہیں۔ انہی میں سے تھا بدھوال، جس کے ذمے ہم سب کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام تھا، اور وہی یہاں ہمارا رہبر بھی تھا۔ بدھوال تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا، یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بستی کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا فرد تھا۔ بدھوال کی عمر 22 برس کی تھی، سانولی رنگت، معصوم سا عام چہرہ، لیکن غضب کی کشش تھی اس کے چہرے پر، ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ جناب میں جانتا ہوں وہ شیرنی ہے، میں نے دیکھا ہے اسے، بدھوال مسکراتے ہوئے مجھ سے بولا۔ میں نے بدھوال کو حیرت سے پوچھا، تم یہ کیسے بول سکتے ہو کہ وہ شیرنی ہی ہے؟ جناب اتنا غصہ شیر نہیں کرتا، ایک ماں ہی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے۔ میں حیرت اور غیر یقینی سے بدھوال کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹریننگ میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شیر کی بانسبت شیرنی زیادہ جارحانہ رویہ رکھتی ہے اور شیرنی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، لیکن یہ ماں والا اینگل میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہے، ورنہ بدھوال اتنے یقین کے ساتھ ماں والی بات نہ جوڑتا۔ میں نے بدھوال کو کریدنا شروع کیا۔ بدھوال، یہ بچوں کی حفاظت والا کیا معاملہ ہے؟ جناب یہ ماں کی محبت والا معاملہ ہے، میں نے بھی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ جناب اپنے پاس والی ندی تو دیکھی ہے، اسی ندی کی وجہ سے یہ شیرنی یہاں آئی تھی پانی کی تلاش میں۔ پہل یہ شیرنی اسی ندی کے پاس نظر آئی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بچوں کو پانی پلانے لائی تھی۔ پھر رات کو چپکے سے آ کر بستی سے مویشی جانور اٹھا کر لے جانے لگی۔ بستی والوں کا نقصان ہونے لگا۔ بستی والوں نے شیرنی کو ڈرا کر بھگانے کی ٹھان لی۔ مشورے کے مطابق بستی والے ندی کے پاس بھالے، کلہاڑی اور تیر کمان لے کر شیرنی کے انتظار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ ندی پر پانی پینے آئی، سب نے مل کر شیرنی اور اس کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ شیرنی تو بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
لیکن اس کا ایک بچہ غلطی سے اس حملے میں ہلاک ہو گیا۔ بس اسی حادثے کے بعد سے شیرنی کسی بھی وقت بستی میں گھس کر انسانوں پر حملہ کرنے لگی اور اتنے غصے میں دیے اڑتی ہے جیسے کہہ رہی ہو میں اپنے بچے کا انتقام لے کر رہوں گی۔ بدھوار کے اس جملے کو سنتے ہی میں نے ایک جور سی لی، بڑا خوفناک جملہ تھا، میں اندر تک کانپ کر رہ گیا۔ بدھوا آگے بولا، جناب اسے گولی مت مارنا، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو ماں ہے، بس ایک ماں، اسے نہیں پتا اچھا برا، وہ تو بس اپنے بچوں کی حفاظت چاہتی ہے، اپنے بچے کا انتقام لینا چاہتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا جناب، اسے جال میں پکڑ کر اس کے بچوں کے ساتھ انسانوں کی بستی سے بہت دور چھوڑ دینا۔ بدھوا بھولے پن سے میری طرف اعتماد بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت اور ہمدردی بسی ہوئی تھی۔ بدھوا کے جملے دل چیر رہے تھے، اس کے بھولے بھالے بے غرض احساسات کتنے اونچے اور اعلیٰ معیار کے تھے، لیکن اس کے بھولے بھالے احساسات اور اعلیٰ معیار کی ہمدردیوں اور معصوم جذبات کی قانون و انصاف کے پاس کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ غریب اور بھولا سا انسان کیا جانے میں اپنے فرض کے آگے کتنا مجبور تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اوپر سے ملے احکامات میں کسی حال میں بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ میری انسانیت اور جذبات اس چھوٹی سی نوکری اور اس سے ملنے والی چھوٹی سی تنخواہ کے نیچے دفن تھے۔ خیر، دوسرے دن سے ہم لوگ کام پر لگ گئے۔ میں نے اپنی ٹیم کو بستی کے چاروں طرف سے جال باندھنے کو کہا، جس سے بستی کے چاروں طرف ایک حفاظتی احاطہ بن گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ اب وہ شیرنی بستی میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ بستی والے مطمئن تھے کیونکہ ان کے بچے اور مویشی جانور اب محفوظ تھے، لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ درپیش تھا، شیرنی کے ڈر سے کسان اپنے کھیتوں پر نہیں جا پا رہے تھے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہتا تو فصل خراب ہونے کا ڈر تھا۔ اس بات کو لے کر بستی والے بہت پریشان تھے۔ اگر فصل خراب ہو جاتی تو اتنے دنوں کی محنت برباد ہو جاتی اور بستی والوں کا مالی نقصان بھی ہو جاتا، ان لوگوں کی گزر بسر اسی پر تھی۔ پوری ٹیم نے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد اب اس قصے کو ختم کیا جائے، شیرنی کو تلاش کر کے گولی مار دی جائے۔ مشورے کے مطابق ہم لوگوں نے بستی سے باہر پیڑوں کی اونچائی پر مچان باندھ لیے، ہر مچان سے تھوڑی دوری پر ایک ایک بکری باندھ دی۔ میں نے پوری ٹیم کو اپنے ہاتھوں سے بندوقیں لوڈ کر کے بانٹ دی اور بندوق تانے شیرنی کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے وہ مچان سنبھال لیا جہاں سے شیرنی ہمیشہ آمد و رفت کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے مچان کے سامنے والی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہونے لگی، میں سنبھل کر بیٹھ گیا، نظریں پوری طریقے سے انہی جھاڑیوں کی طرف مرکوز کر دی۔ اچانک مجھے شیرنی کا سر نظر آنے لگا جو جھاڑیوں سے باہر نکال کر شیرنی جیسے آس پاس کا جائزہ لے رہی ہو۔ میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نشانہ سادھا اور بندوق کا ٹریگر دبا دیا۔ شیرنی بہت زور سے دھاڑی اور وہی گر گئی۔ شیرنی کی دھاڑ سن کر مجھ سے کچھ دور مچان پر بیٹھے ساتھی نے بھی اندازہ فائر کر دیا۔ گولی کی آواز اور شیرنی کی دھاڑ سن کر بستی والے اور میرے ساتھی وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں جو منظر دیکھا اس سے ہم سبھی کی روح کانپ گئی۔ شیرنی کی دھاڑ سن کر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماں کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور شیرنی کے آس پاس لوٹنے لگے، اسے ہلا ہلا کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بدھوا تو سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر شیرنی اور اس کے بچوں کو پنجرے والی گاڑی میں ڈلوایا اور بدھوا اسے بولا، چلو میرے ساتھ، اس شیرنی کو کہیں دور دفن کر کے اس کے بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ بدھوا غصے اور ناراضگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کہیں۔ میں اور بدھوا بستی سے بہت دور نکل آئے اور ہم انسانوں کی نظر میں اپنے بچوں کے لیے وہ ماں نہیں درندہ تھی۔ ہم دونوں ہی فریقین اپنی اپنی جگہ سے ہیں، لیکن ہر بات کا حل انتقام بے رحمی نہیں ہے۔ بچے بھی کسی کے ہو بچے ہی ہوتے ہیں اور ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، انسانوں کی ہو یا جانوروں کی۔ بدھوا تو سچ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا فرد ہے، اس وقت اس بستی میں تجھ سے ہی یہ انسانیت والا سبق سیکھ کر جا رہا ہوں۔ بہت کتابیں پڑھی لیکن ماں کا پیار، ماں کا مرتبہ تو نے اجاگر کر دیا۔ بدھوا